بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، محمد علی صدپارہ پاکستان کا ہیرو جب کیٹو کی بھول بھلائیوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو بڑے بڑے یوٹیوبر اور بڑے اخبارات اور میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی وجہ بہت بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ محمد علی صدپارہ کی سروائیول نہیں بلکہ اپنی ریٹنگ کو بڑھانا تھا۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہوگی کہ ہم کسی کی موت کو بھی اپنے بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محمد علی صدپارہ کی تلاش کے لیے پاکستان آرمی میں دنیا کا جو بھی جدید ترین طریقہ ہو سکتا تھا وہ استعمال کیا، اور جب یقین ہو گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد مسلسل خاموشی چھا گئی۔ ناظرین، محمد علی صدپارہ کی نیوز آنے سے آپ کو اس بات کا علم تو ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے بڑے ماؤنٹینر موجود ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم تو ہو گیا ہوگا کہ نامکمل سامان، بدترین حالات کے باوجود یہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے ایسے کارنامے انجام دیتے رہے ہیں جو بہترین وسائل اور ساز و سامان رکھنے والے غیر ملکی ماؤنٹینر بھی انجام نہیں دے سکے۔ لیکن ہم ان خواتین کی تصاویر تو شائع کر دیتے ہیں جنہوں نے یہ ماؤنٹین سر کی۔ ان پورٹرز کو بھی کبھی ہم نے یاد کیا ہے جو ہائی الٹیچیوڈ میں ان کا سامان اٹھا کے اپنے پیٹھ پہ لاد کے 8000 فٹ کی بلندی تک اور اس سے آگے بھی جاتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب ایک ماؤنٹینر کوئی چوٹی سر کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، پہنچتا تو وہی ہے وہیں تک، لیکن یہ پوری ٹیم اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ امید تو یہ تھی کہ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے یہ کوہ پیماؤں کا، اس پہ کچھ خصوصی توجہ دی جائے گی اور حکومت کی طرف سے ان لوگوں کی سرپرستی کی جائے گی۔ مجھے علم نہیں محمد علی صدپارہ کے خاندان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں اپنے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق کہ کسی نے بھی ان کو نہیں پوچھا ہوگا۔ اس المیہ کا احساس ایک درد دل رکھنے والی کمپنی AAA نے کیا، جن کا تعلق شاید اسلام آباد سے ہے، اور یہ لوگ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں، لیکن یہ ویلفیئر کے کاموں میں، خصوصاً اس طرح کے کاموں میں بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 7 مارچ کو سکردو پریس کلب میں اس حوالے سے بطور خاص ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں AAA کے چیئرمین فواد بشیر صاحب اور ان کے ساتھی کرنل ریٹائرڈ شہزاد صاحب اور ان کے ہمکار سکردو پریس کلب میں گئے۔ انہوں نے یہاں پر جا کے ان پورٹرز کو بطور خاص وہاں بلایا ہوا تھا،
محمد علی صدپارہ کے صاحبزادے ساجد صدپارہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب کو ایک خصوصی تقریب میں شیلڈز دی گئیں، انعامات سے نوازا گیا، اور اس بات کا عزم کیا گیا کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ AAA حل کرے گی۔ فواد بشیر صاحب نے، کرنل شہزاد صاحب نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ ہی اصل میں ملک کے گمنام ہیروز ہیں۔ خاص طور سے ہائی آلٹیچیوڈ پر جو پورٹر جاتے ہیں ان کو متعارف کرایا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی، اور اس سلسلے کو مستقل جاری رکھنے کا وعدہ بھی ان سے کیا گیا۔ ناظرین، جس طرح AAA کوہ پیماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے، غریب کوہ پیماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے سامنے آئی ہے، اگر ملک کی دیگر بھی اس طرح کی پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ میدان میں آئیں تو اس بات کا یقین کیا جانا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا اور بھی ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا اور پاکستان کو مزید کامرانیاں اور کامیابیاں ملیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔